جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ابھی گناہ تو وہ کر رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے، آپ اس کی اصلاح کے لیے سر توڑ کوشش کریں، اس کی اصلاح کے لیے اسے بتائیں، اور بھائی تمہارا یہ عمل تمہیں جہنم میں گرانے کا سبب بننے والا ہے۔ اگر آپ اسے نہیں روکتے، کہتے ہیں نہیں مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں تو نہیں یہ گناہ کر رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کچھ مسافر جو ہے کشتی کے اندر سوار ہیں، اب کشتی کے اندر 2 3 4 5 منزلیں بنی ہوئی ہیں، سب سے نیچے منزل والا جو ہے پانی پینے کے لیے اوپر والی منزل پہ آتا ہے، انہیں بار بار کہتا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے پانی پینے کے لیے دیں، اب وہ دیتے ہیں، 2 4 5 دفعہ دے بھی دیا، اس کے بعد جھڑک دیتے ہیں، اور کیا تم بار بار منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، ہمیں تنگ کرتے ہو، اب نہیں آنا۔ وہ کہتا ہے اچھا اب یہ کشتی کا سفر جو ہے یہ تو 2 3 ہفتوں کا ہے یا 1 1.5 مہینے کا ہے، اب پیوں گا نہیں تو مر جاؤں گا، لہذا اب اس نے ہتھوڑی پکڑی ہے، نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا ہے، اب ٹک ٹک کی آواز پوری کشتی کے اندر سنائی دے رہی ہے، ہر بندہ جو ہے لاپرواہ ہے، کہتا ہے نہیں نہیں سوراخ یہ کر رہا ہے تو ڈوبے گا بھی یہی، مرے گا بھی یہی، نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور بھائیوں نہیں نہیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اگر ایک بندہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے اس کا وبال سارے معاشرے کے اوپر، سارے محلے کے اوپر پڑے گا اگر وہ اسے اس برائی سے روکنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ اس گناہ کو دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور نہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کا الحاکم نے اس کی وضاحت فرما دی، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ جب اس قوم کی بغاوت و نافرمانی جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی، اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا اور آسمان سے رحمت کی بارش کو بند کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ بیماری ہمارے لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گی پھر آسمان سے رحمت کی بارش نازل نہیں ہوگی، آسمان سے برکت نہیں نازل ہوگی، زمین سے جو رحمت اللہ کی تھی، زمین سے جو اللہ کی برکت تھی، اللہ کی سلامتی تھی وہ نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ گناہ پورے کے پورے معاشرے کو آلودہ کر دینے والا ہے۔ دوسرا گناہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور لوگوں زنا کے اسباب کے بھی قریب نہ جانا، کیوں؟ فرمایا یہ برائی ہے، فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور سب سے گھٹیا ترین راستہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زانی ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ برائی پیدا ہو جاتی ہے، اس گناہ کو کرتے وقت اس کے دل میں خوف خدا نہیں رہتا، تو پھر جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس آدمی کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی بھی بڑا گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو ایمان اس کے دل میں محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ ایمان ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے، ایمان طہارت کا نام ہے، ایمان اللہ کی خوشنودی کا نام ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ تاریکی کا نام ہے، گناہ ظلمت کا نام ہے، گناہ رب کی بغاوت کا نام ہے، گناہ رب کا انکار کا نام ہے، تو جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اسے نکل کے چھتری کی طرح اس کے سر پہ چلا جاتا ہے، اس کے اندر موجود نہیں رہتا، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ جب اللہ کسی سے ہم کلام ہی نہیں ہوگا، اللہ گناہوں سے پاک ہی نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو وہ بندہ بغیر حساب کے جہنم میں گرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس عمل سے محفوظ رکھے، کیونکہ قیامت کے دن صرف وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جن کا اللہ حساب یسیر لے گا، اللہ آسان حساب لے گا۔ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ دیکھے، نامہ اعمال
اللہ دیکھے بندے کی شکل، پھر اسے گناہوں سے پاک کر دے، اللہ اس سے ہم کلام ہو، اور اس وقت اللہ اپنی رحمت کے ذریعے کہے کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ، بس یہ بندہ کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن دوسرے مقابلے میں وہ بندہ جسے اللہ کلام نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ اس کے اوپر ناراض ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک نہیں کر رہا، اللہ اس کے اوپر رحمت نہیں کر رہا، یہ بندہ بغیر حساب کے جہنم میں گرنے والا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا وہ ہے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور ابھی تک جو ہے زنا کی خصلت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو ہے اللہ کی نافرمانی موجود ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، اس بڑھاپے میں اس جو ہے ذوف عمری کے اندر بھی وہ زنا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب اسے قیامت کے دن میں پاک کرنے والا نہیں۔ دوسرا فرمایا وہ آدمی جسے اللہ نے بادشاہت دی، اللہ نے اقتدار دیا، لیکن وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹے دعوے کرتا ہے، جھوٹے انہیں جو ہے وعدے کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، دودھ شہد کی نہریں جو ہے لگا دوں گا، تمہارے لیے آسانیاں، جھوٹی باتیں کرنے والا اپنی رعایا کے ساتھ، میں ایسے بادشاہ کو بھی اللہ جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا وہ آدمی جو فقیر بھی ہے، مفلس بھی ہے، اس کے باوجود اس کے اندر تکبر و غرور بھی ہے۔ اللہ کو تکبر ویسے بھی پسند نہیں، لیکن اب ایک آدمی اس کے پاس تکبر کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ہے، انتہائی ماڑا، انتہائی غریب، نادار، فقیر ہے، اس کے باوجود تکبر و غرور کرتا ہے۔ فرمایا اللہ ان تین قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور دنیا کے اندر اللہ کیا کرے گا؟ معیشت بھی تنگ کر دے گا، اور ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں تھیں، برکتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چھین لے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اب اس برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نیا نیا اسلام قبول کیا، کہا میرے اندر چند بری عادات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں زنا کا عادی ہوں، یہ بیماری مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم زنا کر لو، لیکن ساتھ اپنی ماں کو بھی اجازت دو وہ بھی زنا کر لے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری ماں کسی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو؟ کہا اچھا اگر تم زنا کرنا چاہتے ہو اپنی بیوی کو اجازت دو تاکہ وہ بھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ منہ کالا کر لے۔ کہا یہ میری عزت گوارا نہیں کرتی۔ کہا پھر تم یہ کیسے گوارا کرتے ہو؟ تم کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ کہا تم اپنی بیٹی کو اجازت دو تاکہ وہ بھی زنا کر لے۔ کہا رسول اللہ یہ میری عزت گوارا نہیں کرتی۔ کہا جس سے تم زنا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ لہذا جب نبی علیہ السلام نے اس انداز میں بات سمجھائی تو کہا یا رسول اللہ میں اپنے اس گناہ سے رب کے حضور معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے رب کے حضور التجا کریں، میرا اللہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ بھائیو آج ہمارا معاشرہ بھی اس برائی سے اس حد تک آلودہ ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، غیر محرموں کو دیکھتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا یا ایمان والو جب تمہارے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے تمہاری نگاہیں نیچے ہونی چاہیے۔ عورتوں کو حکم دیا ہے اپنا سطر ڈھانپ کے نکلیں، بڑا کپڑا گھر سے لے کے نکلیں، بڑی اوڑھنی لے کے نکلیں، اور اہل ایمان کو حکم دیا ہے اگر وہ ایسا لباس نہیں پہنتی، باریک لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں یا نہیں بھی پہنتی، لیکن آپ اپنی آنکھوں کے جواب دہ خود ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں نگاہیں نیچے ہونی چاہیے، اگر کسی غیر محرم پہ نگاہیں پڑتی ہیں تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ غیر محرموں سے باتیں کر رہے ہیں، گھنٹوں تک فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی جا رہی ہیں، میں یہ زبان کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم سے مسافے کیے جا رہے ہیں، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، فرمایا پورے کے پورے بدن کے اعضاء جو ہیں وہ بھی زنا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے برا ترین گناہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں میں رحمت کی بارش کو بند کر دیتا ہوں، معیشت تنگ کر دیتا ہوں، گزران تنگ کر دیتا ہوں، اور جب یہ دو بیماریاں ماپ تول میں کمی اور زنا عام ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر ایسی موذی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا سد باب پھر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔
آج جتنی بھی غیر مسلم ریاستیں جہاں پہ زنا کو عام کیا گیا ہے، وہاں سے ایڈز جیسی بیماری ایسی نمودار ہو چکی ہے جس کا علاج موجود ہی نہیں ہے، اور وہی بیماری جو ہے مسلمانوں کی زمینوں کی طرف بھی رخ کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ آج ہمارے اندر بھی آ چکا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بھائیو، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو روٹی ہے، اللہ کی برکت روٹی ہے، اللہ کی سلامتی روٹی ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صحیح معنوں میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم صحیح معنوں میں رب کے سامنے معافی مانگنے والے ہوگے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں آسمان سے رحمت کی بارش برسا دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں بیٹے بھی دوں گا، اور زمین سے تمہارے لیے غلہ بھی اگاؤں گا۔ اس عمل سے صرف ایک کام کرنا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، صحیح معنوں میں انفرادی بھی اجتماعی بھی سارے مل کے جو ہے رب کے سامنے معافی مانگنے والے ہو جائیں کہ اللہ ہم نے صغیرہ گناہ بھی کیے ہیں، اللہ ہم نے کبیرہ اکبر الکبائر بڑوں میں سے بڑے بڑے گناہ اللہ وہ بھی کیے ہیں، اللہ لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی کیے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے تنہائی کے اندر بھی کیے ہیں۔ اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں خطاؤں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔